جب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے تو ایک شعر ہند الولی سرکار کی بارگاہ میں ہو جائے، کیا آپ چاہتے ہیں؟ تو ذرا وہ ہاتھ اٹھا لیں جس کو قیامت میں نبی کی شفاعت چاہیے، وہ ہاتھ اٹھا لیں جس کو نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام چاہیے، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں جس کو غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ چاہیے، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں جس کو صبح ہونے سے پہلے پہلے غریب نواز کا فیضان چاہیے۔ آپ نے اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو ایک مرتبہ لہرا کر پورا مطلب کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی آواز اپنے تک چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی آواز کا اثاثہ اس آواز میں معجون بنا کر پیش کروں اور اجمیر شہید کی طرف روانہ کر دوں۔ پورا مجمع ایک مرتبہ بغیر مائک کے آپ بول دے سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ۔ چھترپور غوث الورا کمیٹی کا جو تیور ہوتا ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ سوچے حضرت ابھی تو دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہے، ٹینشن کیا ہے صاحب؟ وہ کوئی اور مہینہ ہوتا ہوگا کہ 4 پلک میں چارجر لگا دیا، 1.5 گھنٹے کے بعد بیٹری فل ہوتی ہوگی، مگر آج جشن غریب نواز کی عظیم رات ہے، خدا قسم ادھر لگاؤ ادھر فل، اس لیے پورا مجمع ذرا لہرا کر ایک مرتبہ ادھر سے ادھر، وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں تک اتنی طاقت سے بولو کہ آواز اجمیر پہنچنے سے پہلے غریب نواز فیضان کا صحرا تیرے سر بان۔ ذرا زور سے بولے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کفار علی کے لال نے جے پال کو بھی کلمہ پڑھا ڈالا۔ حضرت مولانا زبیر صاحب نعت کا اچھا مطلب ماشاءاللہ، میرے بھائی آ گئے، حضرت نوجوانوں کی ٹیم کی قندیلیں آباد کرانے والا وہ لہجہ حضرت علامہ آصف صاحب تشریف فرمائے۔ ایک شعر آپ کے حوالے پڑھتا ہوں، اس کو آپ رکھ لیجئے، نہیں تو اس میں ملا کے 10-20 دے دیجئے گا۔ ہاں جو بات ہے کلیئر ہونا چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی بات ہم نہیں کرتے، ایک دم صاف صاف بات کرنے والے آدمی کا نام ہے جمال اختر بھائی۔ آپ بیٹھیے اکرام بھائی، آپ کا ساؤنڈ جہاں ہوتا ہے واقعی طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ نیٹ کے حوالے سے ہم یہ جانا کرتے ہیں کہ اکرام بھائی وہ ساؤنڈ ہے جو اس وقت الحمدللہ ہندوستان میں نہیں پورا ورلڈ میں نیٹ کے سہارے سے سنا جاتا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ میں ان کے تمام در موجودگی بڑے بڑے لوگ سب کے نام میں نہیں جانتا، صرف ایک منقبت کا مطلب سن لیجئے، اس کے بعد یہاں سے میری اپنی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ مطلب جلدی سے آ جائے تو ایک مرتبہ غریب نواز کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علی کے لال نے جے پال کو کلمہ پڑھا ڈالا۔ علی کے لال نے جے پال کو کلمہ پڑھا ڈالا، میرے خواجہ نے تو پانی کو بھی پانی پلا ڈالا۔ علی کے نعرہ تکبیر، ارے ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائے۔ ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جس وقت طفل مکتب تھا تو یہ اسٹیج پر موجود نظر آ رہے تھے، شاعر بے مثال حضرت صغیر احمد صبا مراد آبادی ممبر شریف پر تشریف لے آئے۔ پورا مجمع استقبال کر لے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زور سے بولیے نا، زور سے بولیے نا، ابھی تو شروعات ہے صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، غریب نواز کانفرنس زندہ باد۔ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی سماعتوں کے زرخیز علاقے پر عشق و الفت کی سرحدوں کے تار کو جوڑ دیا جائے، فیضان غریب نواز کے کنیکشن کو آباد کر دیا جائے، آپ کے خیالات کے سہرے کو آباد کرتے ہوئے نبی کے نوازے کے محبت کا جام آپ کی سماعتوں کے لبوں تک پہنچا دیا جائے۔ ایک سے ایک شعراء کرام کا انتخاب آپ نے کیا ہے، مگر میری کوشش ہے کہ انتخاب شدہ شعراء کرام اور علاقے کے تمام تر معززین مقررین شعراء کرام سے آپ حضرات کا رابطہ کراؤں، جیسا حکم ہوگا ویسی میری نظامت ہوگی۔ مگر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صغیر احمد صبا مراد آبادی کی آمد ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر بریانی کا دیگ پکا ہو تو بریانی کا دیگ کا ڈھکن کھول دیا جائے، اس کے لیے پہلے روٹی کا ہے معاملہ، اس کے قورمہ ہے، سلاد ہے، پاپڑ ہے، پہلے یہ لوازمات کو استعمال کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ کیوڑے والے خوشبودار بریانی کا مزہ دلائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی سماعتوں کے علاقے میں آل رسول کی اس عظیم الشان جشن میں محترم شاعر اسلام حضرت سید محمد رضا شمع گڑھواوی کو آپ کے حوالے کریں۔ نعت بہت اچھا پڑھتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ گھر والوں کی بات گھر کے لوگوں سے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آئیے میں آواز دے رہا ہوں شاعر اسلام آل رسول محترم سید محمد رضا شمع گڑھواوی سے، ان کا استقبال کر لیا جائے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اور آنے والا لہجہ نعت خواں اپنی جگہ، شاعر اپنی جگہ، مگر عاشق رسول اپنی جگہ، مگر آل رسول اپنی جگہ۔ ستارہ لاکھ کم کے مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ کم کے مہر
ہوگی. نعرہ تکبیر. آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس جگہ بلایا جاتا ہے جہاں مجمع سوتا ہے، لیکن آپ حضرات الحمدللہ بیدار ہیں. وہ آواز نہیں مل رہی جو چھترپور کی ہوا کرتی ہے. ذرا بلند آواز سے بولیں میرے ساتھ نعرہ تکبیر. اچھا ایک منٹ کا وقت لے کر بڑے معذرت کے ساتھ سنجر بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دایاں مضبوط ہے یا بایاں مضبوط ہے. تھوڑا سا بھیا آپ لوگ چپ رہیے گا اور ذرا سا آپ لوگ اپنی محبت کی آواز یہاں تک پہنچا دیجیے. ہم سمجھ لیں گے کہ کس میں کتنا پاور ہے اور کس کے قافلے کے سربراہی کے ساتھ مجھے جلسے کو آگے بڑھانا ہے. آپ حضرات ذرا سا ایک مرتبہ بول دیجئے تو سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ منافع کا ارادہ ہے مگر گھاٹا خریدا ہے. لہو کو بیچ کر مزدور نے آٹا خریدا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ اگر ٹیبل کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ لوگ بھی کم نہیں ہے. ذرا آپ لوگ چپ رہیے، ہم دکھاتے ہیں یہ لوگ کتنے مضبوط ہیں. ذرا ایک مرتبہ آپ لوگ بھی اپنی ایمانداری ساتھ بتا لیجئے اور ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. میں یہاں بانٹنے نہیں صلح کرانے آیا ہوں، جھگڑا نہیں جھگڑا مٹانے آیا ہوں. ہم الگ الگ کیسے بانٹ سکتے ہیں جس کو غریب نواز نے ایک کر دیا؟ آئیے ذرا یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک استقبال محبت کے ساتھ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بس ایک مطلب کے ساتھ کہ میں آفتاب نہیں ماہتاب ہو جاؤں، نبی کی نعت پڑھوں اور